السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورس، آپ کے ناخوش ہونے کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ آج ہم ان پوائنٹس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ صرف منفی پہلوؤں پر ہی توجہ دیتے ہیں، یا پھر جب کوئی بھی کام ہو تو ہم ہمیشہ جو ہے نا ان کے نیگیٹو اسپیکٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم جو ہے نا کسی انٹرویو کو دینے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ خوف زیادہ رہتا ہے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہیں میں پاس نہ ہو جاؤں۔ پاس بھی تو ہو سکتی ہے نا، آپ کلیئر بھی تو کر سکتے ہیں نا انٹرویو۔ تو اس طرح سے انسان زیادہ تر منفی پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے، جس کی وجہ سے موسٹلی ایک تو وہ ناکام ہو جاتا ہے اور وہ ناخوش بھی رہتا ہے۔ جب ناکام ہوگا تو اوبویسلی وہ ناخوش ہو جائے گا۔ تو ہم انسانوں کی نا ایک نفسیات ہوتی ہے کہ ہم جب بھی دکھی ہوتے ہیں، جب بھی پریشان ہوتے ہیں، یا پھر جب بھی کسی مشکل حالات یا سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم فوراً سے پینک ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہم فوراً سے اس کی گرفت میں چلے جاتے ہیں، اس سچویشن کی گرفت میں چلے جاتے ہیں۔ ہائے اللہ، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں آئی؟ میرے ساتھ ہی ہمیشہ اتنا برا کیوں ہوتا ہے؟ میری زندگی کیوں سٹیبل نہیں ہو رہی؟ کب تک ایسے چلے گا؟ یہ سب لوگ میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ کیوں میرے ساتھ جو ہے نا اتنی برائی کر رہے ہیں؟ میں تو اتنا برا نہیں ہوں۔ باقی سب لوگوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک دشمن ہے جس کو آپ ابھی موقع پر پکڑ کرنا انسان کا بچہ بنا سکتی ہیں۔ یقین مانو، جب وہ دشمن سیدھا ہو جائے گا نا تو باقی خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور وہ ہیں آپ خود۔ آپ کہیں گے کہ اب میں خود اپنا دشمن کیسے ہوں؟ میں مانتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا انٹرفیرنس کرتے ہیں، اوکے، آپ کی لائف میں انٹرفیرنس کرتے ہیں، ہمارے معاملات میں انٹرفیرنس کرتے ہیں، لیکن اس تمام مداخلت کو اپروو کون کرتا ہے؟ اس تمام مداخلت کو جو ہے نا ریسیو کون کرتا ہے؟ کیوں آپ ان کی مداخلت کو ایکسیپٹ کرتے ہو؟ وہ جو بولتے ہیں، آپ کیوں ان کو اپنے دل میں یا اپنے مائنڈ میں جو ہے نا ایک جگہ دے دیتے ہو؟ آپ خود کرتے ہو نا یہ سب۔ وہ تو بول کے چلے جاتے ہیں، آپ کیوں ریسیو کر لیتے ہو وہ ساری چیزیں؟ آپ کیوں اپنے مائنڈ کے ڈیٹا میں ان ساری چیزوں کو سٹور کر لیتے ہو؟ تو آپ کا سب سے پہلا دشمن نا آپ کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھو اپنے آپ سے کہ کیا کبھی آپ کی زندگی میں کوئی اچھا دن نہیں آیا؟ اللہ نے آپ کو ایک پوری ساؤنڈ باڈی دی ہے، کیا وہ بلیسنگ نہیں ہے؟ آپ کی دماغی حالت درست ہے، کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ رات کو سونے کے لیے آپ کے سر کے اوپر ایک جو ہے نا چھت ہوتی ہے، کیا یہ اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہے؟ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں امن اور سکون ہے، کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ آپ آرام سے سانس لے پا رہے ہو، اچھے طریقے سے آپ سانس لے پا رہے ہو، تو کیا یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ نہیں ہے؟ میری امی نا بتا رہی تھی کہ ایک شخص تھا، اس نے 9 سال تک آکسیجن لگائے رکھا، جہاں جاتا آکسیجن سلنڈر بھی اس کے ساتھ رہتا، اوکے، کیونکہ اس کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی تھی۔ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں۔ پوچھیں خود سے، سوال کریں خود سے کہ کیا ہر مشکل آپ کو ایک سبق، ایک لرننگ دے کر نہیں گئی؟ لیڈر اور ہیروز انہی مشکل حالات سے گزر کر بنتے ہیں نا۔ اگر آپ کی لائف میں مشکلات آئیں ہی نا تو کیا آپ ایک اچھے انسان، ایک کامیاب انسان بنو گے؟ کیونکہ مشکلات ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کی وزڈم کو انکریز کرتی ہے، انسان کو جو انسان کی ڈیسیجن پاور ہے نا اس کو بڑھاتی ہے، اس کو امپروو کرتی ہے، انسان کی سکس سینس یا پھر انٹویشن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ ہر مشکل انسان کو یہ ریئلائز کرواتی ہے کہ یہ تیری زندگی ہے اور تو خود اس کا ڈرائیور ہے۔ ڈونٹ لیٹ دا ادر پیپل ٹو ڈسٹروائے اٹ۔ آپ کا اعتماد خود پر بڑھ جاتا ہے نا، آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے خود پر جب آپ خود ہر مشکل میں اپنے ڈیسیجن لیتے ہیں۔ اور ایکچول میں مشکلات کا پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جب ان سے گزریں تو لوگ آپ کو چھوڑ دیں، پھر آپ خود اپنا فیصلہ کریں، آپ خود اپنے لیے ڈیسیجن لیں، اور آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یو آر دا اونلی ڈرائیور آف یور لائف۔ تو اس کا پرپس یہ ہوتا ہے ڈیفیکلٹ ٹائم کا، بجائے اس کو کوسنے کے، کمپلین کرنے کے، آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم میں نے کیا ڈیسیجن لینا ہے اپنے لیے، اور میرے لیے بیسٹ ڈیسیجن کیا ہے۔ اور ان میں ایرر یا غلطی کے امکانات جو ہے نا ہوتے ہیں ڈیسیجنز میں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، آپ لائف گزارتے ہو، ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزرتے ہو، تو ایرر ہے نا ڈیسیجن میں، اس کے امکانات جو ہے نا وہ کم ہوتے جاتے ہیں۔
اور آپ لائف میں ایک ایسے مطلب ایک ایسی اسٹیج پر پہنچ جاتے ہو جہاں بہت حد تک آپ جو ہے نا صحیح فیصلے کر پاتے ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی مشکل آئے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کریں اپنے لیے، پھر 3 گہری سانسیں لیں، پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں خود سے کہ اب میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، کروں یا نہ کروں، تو مجھے بتا، یعنی کہ اپنے آپ سے پوچھو۔ اگر دل کنفیوز ہے تو تب تک فیصلہ نہ کریں جب تک دل پرسکون نہ ہو جائے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مشکل نا اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی ہماری زندگی کی بھگدڑ جو ہے نا اس سچویشن کو مزید ڈیفیکلٹ بنا دیتی ہے۔ جتنی جو کمپلین کرنے والی ایک عادت ہوتی ہے نا اس کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ ہائے اللہ جی ہو گیا، ہائے اللہ وہ ہو گیا، ہائے اللہ اب کیا ہوگا؟ بہت اچھا ہوگا، سب کچھ بہترین ہوگا۔ آپ خود کو تو پرسکون رکھیں، تھوڑا سا خود کو وقت تو دیں، تو ڈیفیکلٹ ٹائم کو چیلنج ایز اے چیلنج لیں، اوکے، اس کو ایز اے ایک ٹاسک لیں اور سیکھیں اپنی خود کی زندگی سے۔ آپ کی خود کی زندگی ایک بہت بڑی کتاب ہے، آپ اپنی لائف سے سیکھیں کہ آپ نے جینا کیسے ہے۔ نمبر 2، آپ اپنی زندگی دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اوکے، یہ بہت سارے انسانوں کی عادت ہے، انفیکٹ موسٹلی لوگوں کی یہی عادت ہے کہ وہ جو بھی ڈیسیجن لے رہے ہیں نا دوسرا والا بندہ نا خوش ہو جائے، ساتھ والا ریلیٹیوز خوش ہو جائیں، دوست خوش ہو جائیں، بہن بھائی خوش ہو جائیں، ماں باپ خوش ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سب کو اگنور کر دیں، سیلفش بن جائے ایکسٹریم لیول پر، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک ایسا مین پوائنٹ ہے نا جو ہر انسان کو بہت ایک ڈسہارٹ کرتا ہے۔ ایکچولی انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس سب سے مطلب وہ جو ہے نا مطلب فار ایگزامپل انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب لوگ اس سے نا خوش ہو جائیں، اس سے راضی ہو جائیں، ارد گرد کے لوگ، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، سب کو خوش کرنے کے چکر میں رہتا ہے انسان، اور اس کی اسی کوشش میں وہ خود کو اپنی خوشی کو اگنور کر دیتا ہے۔ ایک انسان جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو، وہ خود ہیں آپ کو خود کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن کیا ہے نا کہ آپ دوسرے لوگوں میں اتنے بیزی ہوتے ہو، دوسروں کو خوش کرنے میں اتنے بیزی ہوتے ہو، وچ از ناٹ گڈ، اوکے۔ دیکھیں ہم پر سب سے پہلا جو حق ہے نا وہ ہمارے رب کا ہے، اس کے بعد ہمارا خود کا ہے۔ انفیکٹ اللہ پاک نے جتنی جو انسٹرکشنز دی ہیں نا انسان کو، وہ سب انفرادی طور پر اس انسان کے خود کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر میں کہہ رہی ہوں نا اللہ پاک کا ہم پر سب سے پہلا حق ہے، تو ایک طرح سے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اگر میں اللہ کے قانون کو فالو کر کے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے لیے نقصان دہ ہو، وہ ڈائریکٹلی میرے لیے فائدہ مند ہے۔ قرآن پاک میں سب کے رائٹس جو ہے نا وہ مینشن ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بیوی، بچے، دوست، رشتہ دار، سب۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان سب کے حقوق نہ دو، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد یہ سوچیں گے کہ یہ خوش اور راضی ہو جائیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ بدلے اور خوشی کی امید صرف اللہ سے رکھیں، کیونکہ جب آپ کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ اگر میں ان کے فرائض مطلب میں ان کے حقوق دوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، تو سب کچھ بہت سموتھ چلے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ میں ان کے حقوق دے رہا ہوں، مطلب سارے انسانوں کے سب رشتہ داروں کے حقوق دے رہا ہوں، تو یہ خوش ہو جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یہ سوچ کر کے اللہ مجھ سے خوش اور راضی ہوگا، تو ویل اینڈ گڈ، سب کچھ سموتھ چلے گا، سب کچھ بہت بیسٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ انسان کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے نا، تو لکھ لیں آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، وہ بھی جائے گا جو اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں آپ خود کو بھی بھول جاؤ گے۔ لیکن اگر یہی عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے نا خوش ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی آپ کا دماغ جو ہے نا، آپ کا دل جو ہے نا وہ پرسکون ہوگا۔ آپ کے دماغ میں بھی ہوگا کہ یہ اللہ دے گا، کس طرح سے دے گا یہ بھی وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا، اوکے۔ کہ صلہ جو ہے نا، ریٹرن جو ہے نا آپ کو اللہ نے دینا ہے۔ آپ نے اپنے حقوق جو ہے نا، جو بھی آپ کے حقوق تھے، جو بھی آپ کے فرائض تھے، جو بھی آپ کے فرائض تھے آپ نے وہ دیے۔ اب آپ نے ریٹرن کی امید بندے سے نہیں رکھنی، آپ کے وہ فرائض تھے آپ نے ادا کیے، آپ نے اس بندے پر کوئی احسان نہیں کیا، تو اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنے فرائض کو ادا کیا،
تو صلہ بھی اللہ دے گا۔ ہو سکتا ہے وہی بندہ ہی آپ کو صلہ دے دے، آپ کے لیے کوئی نیکی یا کوئی اچھائی کا کام کر دے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ برائی کر جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور انسان آ کے آپ کے ساتھ نیکی کر جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اور چیز مطلب کسی بھی اور فارم میں آپ کو آپ کی نیکی کا ریٹرن مل سکتا ہے۔ کچھ صلہ دنیا میں ہی مل جائے گا، کچھ قیامت والے دن، اور کچھ کے بدلے جنت مل جائے گی۔ دیکھیں اب یہاں پر انسانی نفسیات انوالو ہو گئی نا، آپ نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ میں بندے کو خوش کر رہا ہوں یا میرے بغیر تو وہ پریشان ہو جائے گا، اگر میں یہ نہیں کروں گی تو سامنے والا پریشان ہو جائے گا، دکھی ہو جائے گا، میں ایسا کروں گی تو وہ سامنے والی خوش ہو جائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں واضح فرماتے ہیں کہ میں ہی ہنساتا ہوں اور میں ہی رلاتا ہوں۔ تو کوئی انسان یہ امید نہ رکھے کہ میں کام کروں گا تو سامنے والا خوش ہو جائے گا، یا میں ایسا کروں گی تو سامنے والا دکھی ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سوچ ہے انسان کی، یہ بھول ہے انسان کی کہ میں خوشی دوں گا اور میں رلاؤں گا، یا میرے کسی بھی عمل سے سامنے والا انسان خوش ہو جائے گا اور میرے کسی بھی ایسی بات سے جو ہے نا میں کروں گی تو سامنے والا دکھی ہو جائے گا۔ بالکل بھی نہیں، یہ سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تبھی تو انسان جب اپنے فرائض بھی ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں انسان کو خوش کر دوں گا، تو جب وہ یہ سوچتا ہے تو اوبویسلی انسان نے تو شاید فار دا ٹائم بینگ وہ خوش ہو جائے، لیکن لانگ ٹرم وہ پھر سے وہی شکایتیں کرے گا۔ تو آپ یہ سوچ کر نا اپنے فرائض ادا کریں کہ وہ خوش ہوگا، یہ سوچ کر ادا کریں کہ اللہ خوش ہوگا، بلکہ آپ جو عمل کرتے ہو نا یہ سوچ کر کرو کہ رب سونا راضی ہوگا، خوش ہوگا، تو اس نیکی کی جو ریفلیکشن ہے نا وہ آپ کے دل پر پڑے گی اور آپ خود خوش ہو جاؤ گے۔ اور اتنا ہی کرو جتنا آپ کر سکتے ہو، اپنی حیثیت اور طاقت سے زیادہ مت کرو، خود کو بھی ٹائم دو، خود سے بھی پیار کرو۔ یاد رکھنا ہمیشہ، جب تک آپ خود تیرنا نہیں سیکھو گے نا تب تک آپ دوسرے ڈوبتے ہوئے کو نہیں بچا سکتے۔ نمبر 3، آپ اپنے حقیقی جذبات کو اپنے اندر ہی دباتے ہیں۔ اپنے جذبات کا اظہار نہ کرنا کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ آدھے سے زیادہ گفتگو تو ہمارے جذبات کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتی ہے سامنے والے میں۔ بہت سے لوگ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا انہیں سامنے والے کی کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ اس فیلنگ کا اظہار نہیں کرتے، حالانکہ بول دینا چاہیے، یا اس فیلنگ کا اظہار ایک پراپر اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ دوسرے والے کو دکھ بھی نہ ہو اور آپ کی بات بھی ٹرانسفر ہو جائے۔ اگر آپ کو کوئی کسی بندے سے تکلیف پہنچتی ہے نا تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو یہ بات کی ہے نا اس سے میں جو ہے نا ہرٹ ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ پلیز نیکسٹ ٹائم کیئر کیجیے گا۔ آئی رسپیکٹ یور پوائنٹ آف ویو، مگر نیکسٹ ٹائم جو ہے نا آپ خیال رکھیے گا کہ آپ کے الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ کسی کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یار تم تو بہت اچھی انسان ہو، بس ایک چیز جو ایز اے فرینڈ جو میں یا پھر ایز اے کولیگ جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں یا میں نے محسوس کی ہے ایز اے فرینڈ ایز اے کولیگ، ایک چیز جو ہے نا وہ آپ نے یہ کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کو تھوڑا سا مزید نا اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنا چاہیے، وہ ہے آپ کا غصہ۔ اوکے، آپ بہت پیارے انسان ہو مگر غصے میں اپنا تھوڑا سا کنٹرول رکھیے گا۔ اسی طرح اگر ہمیں کوئی انسان اچھا لگتا ہے نا تو ہمیں اسے بتا دینا چاہیے کہ آئی لائک یو، آپ بہت ہی نائس اور اچھے انسان ہو، آپ کی شخصیت میں یہ والا پوائنٹ نا بہت ہی پلس پوائنٹ ہے، بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے، یا پھر آپ کی شخصیت بہت ہی پازیٹیو ہے، یا پھر یوں کہیں کہ میں نے آپ سے یہ پازیٹیو چیز سیکھی ہے جو پہلے مجھے کبھی میں نے نہیں دیکھی کسی انسان میں، یا پھر آپ کی شخصیت بہت ہی خوبصورت ہے۔ اوکے، اس طرح کے جملوں سے نا آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی دعوت پر یا کسی فنکشن پر جاتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پر نا آپ کو کسی کا کاسٹیوم یا پھر ڈریس وغیرہ نا آپ کو اچھا لگا اس کا تو تعریف کر دیں، کوئی بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو بول دیں ماشاء اللہ یو آر لکنگ بیوٹیفل۔ جب ہم اندر سے جو محسوس کرتے ہیں نا اور ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ لو ہو، اینگر ہو، تو ہم ایکچوئل میں خود کو ریلیکس کرتے ہیں، ہم خود ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے اپنے جذبات کے اظہار کرنے کا۔ اوکے، بعض اوقات کچھ لوگ اپنی فیلنگز کا جو ہے نا اظہار نہیں کر سکتے، اور جب غصہ آتا ہے تو اس کا تو بالکل نہیں کر پاتے، اور میرے خیال سے کسی حد تک
سامنے والے کو، مطلب یا تو آپ کے الفاظ اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ سامنے والے تک بات بھی ٹرانسفر ہو جائے اور وہ ہرٹ بھی نہ ہو. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر پاؤ گے تو اس کو ایک اور طریقے سے آپ ایکسپریس کر سکتے ہو تاکہ وہی جذبات آپ کے اندر دب کر آپ کو انر وے میں، یہ مطلب آپ کے انر کو یا پھر آپ کے اندر کو جو ہے نا وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے، ہم اظہار نہیں کرتے اس کا. ایک دن نہیں کیا، 2 دن نہیں کیا، ہفتہ نہیں کیا، مہینہ نہیں کیا، تو کچھ عرصے بعد نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر ایک دم سے ایک جگہ پر نا وہ سارا غصہ نکل جاتا ہے اور پھر نقصان بھی ہو جاتا ہے، لوگ تک ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں، کسی کو تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ نا جب بھی آپ کو کسی پر غصہ آئے یا پھر کوئی اچھا لگے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اظہار نہیں کر سکتے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ پیپر اور پین لیں اور اپنی وہ باتیں جو ہے نا اس پیپر پر لکھ لیں، چاہے وہ لو والی ہیں یا کوئی بھی فیلنگز ہیں جو بھی ہیں، یا اگر آپ کو کوئی برا لگ رہا ہے یا پھر کسی پر غصہ آ رہا ہے تو آپ ان فیلنگز کو نا پین لے کر پیپر پر لکھ لیں اور وہ تمام غصہ اس پیپر پر لکھ دیں. جب آپ ایسا کریں گے نا تو آپ خود کو بہت کمفرٹیبل اور ریلیکس محسوس کریں گے. دیکھیں اس سے 2 کام ہو جائیں گے، ایک تو سامنے والا انسان ہرٹ بھی نہیں ہوگا آپ کی باتوں سے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جذبات کا اظہار بھی ہو جائے گا، وہ آپ کے اندر دب کر نہیں رہ جائیں گی. تو ایک تیر سے آپ کے 2 شکار ہو جائیں گے. نمبر 4، آپ کا معاشرہ آپ کو نیچے دبا رہا ہے. ہمارے ہاں بہت کم لوگ خود کو سمجھتے ہیں اور خود کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. بہت کم لوگ خود کو رسپیکٹ اور ویلیو دیتے ہیں اور وہ دوسروں کی رائے پر عمل کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کے دوست یا فیملی والے کہتے ہیں کہ تو کیا ٹاپ کرے گا ایگزام میں، تو نے تو آج تک کسی ٹیسٹ میں پورے نمبر نہیں لیے، تو کیا بزنس کرے گا، تجھ میں تو ڈسپلن نام کی چیز ہی نہیں ہے. شکل دیکھی ہے اپنی کبھی، آئینے میں جا کر دیکھ، پھر آ کر مجھے بتانا ماڈلنگ کرنی ہے کہ نہیں. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، تجھے کچھ نہیں ملنے والا اس کام میں. بس ابا جی کی حکیم والی دکان سنبھال لے کافی ہے، بس امی کے ساتھ گھر کے کام کاج کر لے سارے کافی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوگی تیرے لیے. ویری فنی. موسٹلی نا شادی شدہ عورتوں کو بہت زیادہ دبایا جاتا ہے، ذہنی اذیت دی جاتی ہے، ایک فزیکل وائلنس اور دوسرا مینٹل ٹارچر. اور اس میں صرف شوہر انوالو نہیں ہوتا، اس میں مطلب ہمارے ایشیا میں پوری فیملی اس میں اپنا 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 حصہ ڈالتی ہے. جو سسرال والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، سب نہیں، لیکن بہت زیادہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے. مل کر اس بچی کو ذہنی اذیت دیتے کیونکہ دوسرے کا بچہ ہے نا. اپنا ہوتا تو پھر اپنے بچے کے لیے تو بندے کی چیخیں نکل جائیں، لیکن جو دوسرے کا بچہ ہے نا اس میں بہت زیادہ عیب ہے. اپنے بچے کے تو عیب نظر بھی نہیں آئیں گے. خیر، تو صبح کے وقت پر اسے کہا جاتا ہے اگر تو صبح کے وقت پر ٹائم پر اٹھ جائے تو کافی ہے. یہ بھی کر لے کافی ہے. حالانکہ آپ نوٹ کریں کہ رات کو وہ سب سے آخر میں سوئی ہوتی ہے، گھر کے کام سمیٹتے سمیٹتے اسے اتنا وقت لگ جاتا ہے. نوٹ کریں وہ سارے گھر والوں کے لیے کھانا بناتی ہے، 15 20 مہمان گھر آتے ہیں، سب کی خدمت کرے، اور جب وہ خود تھکاوٹ کی وجہ سے نا وہ مناسب طریقے سے یا ٹھیک طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا پاتی. سب کے کپڑے دھو کر پریس کر کے رکھنے والی فیمیل یا عورت خود جلدی جلدی بغیر پریس کیے ہوئے کپڑے پہن لیتی ہے. کہتے ہیں کہ موت وہ پہلا پروسیس ہے جس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اور سیکنڈ نمبر پر اگر کوئی بہت زیادہ تکلیف دینے والا مرحلہ ہے یا عمل ہے وہ ہے بچے کو جنم دینا. آپ اس عورت کو کہتے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی جس نے 3 4 بچے جنم دیے ہوں، مطلب اتنی بار وہ موت کے منہ سے نکل کر آئی ہو، وہ آپ سے زیادہ مضبوط ہے جذباتی طور پر. اوکے، وہ ملٹی ٹاسکنگ ہے، تو آپ نا اس کو کیسے دبایا جاتا ہے معاشرے میں، اس کو کیسے دبایا جاتا ہے کہ تو کچھ نہیں کر سکتی، گھر سنبھال لے بڑی بات ہے. سنبھال تو رہی ہے، کون سنبھال رہا ہے، مگر پھر بھی اس کو دبایا جاتا ہے کیونکہ اس کے ارد گرد کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. اوکے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر کے اس کو دبا کر اس کی صلاحیتوں کو ختم کیا جاتا ہے. تو پلیز کبھی کسی کے دباؤ میں نہ آئیں، کبھی اس ڈر میں نہ رہیں کہ میں اکیلی کیا کروں گی. آپ اکیلی رہ کر وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کسی کے ساتھ رہ کر نہیں کر سکتی. اگر بات ذہنی صحت، جسمانی صحت اور سوشل گروتھ کی ہو تو پلیز ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی.
اپنی زندگی میں نا ہمیشہ ان لوگوں کو شامل کریں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کو ویلیو دیتے ہیں، جن کے ہونے سے آپ کی لائف میں ایک ویلیو ایڈ ہوتی ہے۔ مگر اس سے بھی پہلے آپ خود اپنا ایک پیارا سا دوست بن جاؤ، اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھو، کسی کو اس بات کی اجازت مت دو کہ وہ آپ کی کمیوں کو انہیلدی وے میں ہائی لائٹ کرے۔ اوکے، ہر انسان میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہائی لائٹ کرنے کا بھی ایک پازیٹیو وے ہوتا ہے۔ لیکن موسٹلی لوگ یہاں پر کیا ٹارگٹ کر کے ان کو ہائی لائٹ کرتے کہ تو یہ نہیں کر سکتا، تو وہ نہیں کر سکتا، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اس میں بہت ساری ایبیلٹیز بھی تو ہیں نا، ان کو بھی تو سپورٹ کرو نا۔ ایبیلٹیز کو سپورٹ کبھی نہیں کریں گے، ہمیشہ نیگیٹیو پوائنٹ کو نا آپ کے ارد گرد کے لوگ اچھالیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو ڈسکریج کرنے کی پوری کوشش کریں گے، آپ کو دبانے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آپ ان کی باتوں میں نہ آ کر خود کو بہت آگے تک لے جا سکتی ہیں۔ تو خود سے پیار کریں، اور اگر آپ یہ کر لیں گی، خود کو خود ویلیو دیں گی، تو آپ اپنی لائف میں جو بھی کرنا چاہیں گی وہ اچیو کر لیں گی۔ نتھنگ از امپاسبل۔ اوکے۔